You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہمارے درس حدیث پاک کا عنوان جو ہے وہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو ہم نے کل جہاں پہ چھوڑا تھا قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، یہاں سے یہ وحی الہی کی دوسری قسط، اس کا جب نزول ہوا تو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز فرما دیا۔ جناب حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت ایمان لا چکی تھی، اور یاد رہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ ملکۃ العرب سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد جناب حضرت ختیجہ پاک کو پیار تھا، اور آپ کی ساری اولاد جناب ختیجہ پاک کے بطن سے پیدا ہوئی، اور جناب حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی موجودگی میں میرے آقا نے دوسری شادی بھی نہیں کی، اور وصال کے بعد بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی تھی مجھے کسی اور پر رشک نہیں آتا حضرت جتنا ختیجۃ الکبریٰ پہ آتا ہے، کہ جب بھی حضور کوئی چیز گھر میں بنتی تھی فرماتے تھے جاؤ ختیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ۔ اب بھی اتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن سیدہ عائشہ پاک نے پوچھا کہ اس بوڑھی عورت کو اب بھی آپ نہیں بھولے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، مجھے ختیجہ نے اس وقت سہارا دیا تھا جب اسلام کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، جب میرے اپنے بھی میرے دشمن بن چکے تھے اس وقت ختیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا، جب معیشت میں تنگی تھی تب ختیجہ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، اور پھر یہ اعزاز جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو حاصل ہوا کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اولاد عبد المطلب کو، کہ تم میں سے کون میری مدد کرے گا، تو 7 یا 9 سال کے جوان بچہ جناب حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے ہو گئے، ٹانگیں ابھی لڑکھڑا رہی ہیں لیکن کہہ رہے ہیں حضور اسلام کی مدد کے لیے علی کا خون حاضر ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام میں، یہ تو گھر والوں کی بات تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے میں سب سے پہلے حضرت جناب ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور اگر ملا کر اس طرح ایک ہم چونکہ عقیدہ ہمارا محبت والا ہے تو ملا کر ہم اس طرح کہتے ہیں کہ بڑوں میں جناب ابو بکر پاک نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں جناب ختیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں جناب علی پاک نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد لونڈیوں میں جناب ام ایمن نے اسلام قبول کیا، آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا، اور دوسرے غلاموں میں حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت برا چھوٹا سا قافلہ تیار ہو چکا تھا۔ جناب ابو بکر پاک صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق حسنہ سے بھی لوگوں کے اندر مشہور تھے، لوگ حضرت جناب ابو بکر پاک کی عزت کیا کرتے تھے۔ اب یہ مختصر سا قافلہ، چھوٹی سی جماعت جو تیار ہوئی، یہ ایسا کرتے تھے کہ عبادت جب بھی کرنے لگتے تو پہاڑوں میں چلے جاتے، وہاں پر چھپ کر جا کر عبادات کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص، آپ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، آپ عبادت کر رہے تھے، ایک مشرک نے دیکھ لیا، ان سے لڑائی ہوئی اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پریشان ہو گئے کہ اب انہیں پتہ چل جائے گا اور لوگ تو ہمارے دشمن بن جائیں گے، لیکن حضور کو پہلے کھلم کھلا اعلان کا حکم نہیں تھا، یعنی اعلان نبوت تو ہو چکا تھا، لیکن جو بات آتی تھی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ جتنے بھی اسلام لا چکے تھے وہ چھپ چھپا کر عبادت کرتے تھے۔
اب طے یہ ہوا کہ گھاٹیوں میں عبادت کے بجائے، جنگلوں میں عبادت کے بجائے کسی ایک جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ پہلا انسٹیٹیوٹ، پہلی درسگاہ جو بنائی گئی وہ حضرت زید بن ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ آج دار ارقم کے نام سے سکول موجود ہیں، یہ انہی کی نسبت سے ہے۔ پہلا جو اسلامی انسٹیٹیوٹ، یعنی اسلام کا پہلا ہیڈ کوارٹر، جہاں سے دین کے مفتی تیار ہو رہے تھے، جن مفتیوں کو مفتی درس نظامی کی کتابیں نہیں، رسول اللہ کی نگاہ بنا رہی تھی، وہ مفتی، ان مفتیوں میں نام کتنے بڑے بڑے تھے، جن میں نام حضرت ابو بکر پاک کا تھا، جن میں نام حضرت ابو ہریرہ کا تھا، حضرت عمر بن خطاب کا تھا۔ ایسے مفتی تیار ہو رہے تھے، اور مسند پر جلوہ گر ہونے والے استاد کا نام جناب محمد رسول اللہ تھا۔ تین چیزیں علم میں ہوتی ہیں، ایک استاد، ایک نصاب ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے علم۔ اگر علم ناقص ہو، پڑھانے والا جتنا مرضی قابل ہو، اور جو شاگرد ہوتا ہے، جو نصاب ہوتا ہے یا جو شاگرد ہوتا ہے، یہ جتنے مرضی پائے کے ہوں، لیکن اگر نصاب کمزور ہوتا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر نصاب بھی مکمل ہو، اچھا ہو، شاگرد بھی اچھے ہوں، پڑھانے والا اچھا نہ ہو تو پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ اسی طرح ہے کہ اگر نصاب بھی اچھا ہے، شاگرد بھی اچھا ہے، پڑھانے والا اچھا نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نکل جائے تو علم کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ میرے آقا کریم کو پڑھانے والے خدا، شاگرد کا نام جناب محمد رسول اللہ، جس کتاب کو پڑھایا جا رہا ہے وہ قرآن بھی مکمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بھی مکمل، اور پڑھانے والا خدا وہ تو ہے ہی ازل سے مکمل۔ تو کسی بھی چیز جو علم مصطفیٰ پر آج بھی 30 ہزار روپیہ رہنے والے مولوی جب اعتراض کرتے ہیں نا علم مصطفیٰ پر، انہیں ان کی مت ماری ہوئی ہے، اپنے ایمان کی یہ فکر کریں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم رسول اللہ کے علم پر اعتراض اٹھا رہے ہیں، انہیں پڑھایا اللہ نے ہے، انہیں علم کے خزانوں کی چابیاں میرے اللہ نے عطا کی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی، ان کے صحابہ کے حوالے سے بھی میں نے عرض کی تھی کہ ہلکی زبان استعمال نہ کی جائے، کیونکہ صحابہ کو نگاہ مصطفیٰ نے صحابی بنایا ہے، اور مصطفیٰ کریم کو خود اللہ نے پڑھایا ہے۔ دار ارقم میں میرے آقا کریم لیکچر ارشاد فرمایا کرتے تھے، 3 سال تک وہاں پر صحابہ کرام کی ادب کی جماعت تیار ہو چکی تھی۔ صحابہ کرام کو ادب سکھایا جاتا تھا۔ کیا سکھایا جاتا تھا؟ یہ ادب ایسا تھا کہ جب حضرت فاروق اعظم اس درسگاہ سے پڑھ کے نکلے نا، تو فاروق اعظم ایسے نہیں اٹھ کر سوال کرنے لگ جاتے تھے، اپنی کونیوں کے بل زمین پر کونیاں بچھانے کے بعد، ہاتھ جوڑنے کے بعد عرض کرتے تھے، فدا کا و ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، حضور ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ اگر آج کوئی ادب کرے، کہتے ہیں یہ انہوں نے ادب نکالا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ ادب ہم نے نہیں نکالا، یہ رسول اللہ کے صحابہ نے بتایا ہے۔ اس درسگاہ میں پڑھنے والے دوسرے مفتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ آپ جو حدیث پاک سنتے تھے وہ آپ کے سینے میں وہ یاد ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کھیتوں میں جاتے، بازاروں میں جاتے، جتنے صحابہ مسجد نبی شریف میں پہنچ نہیں پاتے تھے، وہاں پر سیدنا ابو ہریرہ جا کر حضور کی احادیث سنایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پھیلانے والے حضرت ابو ہریرہ ہے، اور ایک روایت کے مطابق سب سے زیادہ جس صحابی نے احادیث کو روایت کیا ہے، ان کا نام جناب حضرت ابو ہریرہ ہے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ آہستہ آہستہ ترقی پا رہا تھا۔ جناب ابو بکر پاک نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد یہ قافلہ جب آگے بڑھا، دار ارقم میں پڑھ لینے کے بعد اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھے، تو اب اعلان یہ ہو گیا کہ ایسا کریں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دعوت عامہ کا آغاز کریں، اپنے رشتہ داروں کو، قریبیوں کو ڈرائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد عبد المطلب کو بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا، دیکھیں میرے بارے میں انبیاء نے بشارتیں دی ہیں، تو اب تمہیں ماننا ہوگا میں تمہارے لیے وہ لے کے آیا ہوں، وہ بھلائی لے کے آیا ہوں جو اس سے پہلے کوئی نبی نہیں لے کے آیا اپنی امت کے لیے۔ ابو لہب یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا، اور
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کہنے لگا، اس نے چند غلط قسم کے جملے کہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت وہیں پر برخاست ہو گئی، یعنی وہ جو محفل جمی ہوئی تھی وہ رک گئی اور ڈسٹربنس ہو گئی۔ حضرت جبریل امین کچھ عرصے کے بعد آئے، یا رسول اللہ پھر ایک دفعہ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، تو پھر دوبارہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح ایک دن مر جاؤ گے، جس طرح سو کر اٹھتے ہو اسی طرح تمہیں روزے محشر اٹھایا جائے گا، تم سے حساب لیا جائے گا، نیکی کی جزا ملے گی، گناہ پر سزا ملے گی، تم اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یا جنت میں چلے جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کی قسم میں تمہارے لیے جو بھلائی لے کے آیا ہوں، اگر اس بھلائی کے راستے پر تم چل پڑے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر ابو لہب اٹھا اور اس نے پھر بری باتیں کہنا شروع کر دی۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو لہب کو کوسنے لگی، کہنے لگی ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا ہے، اس نے سنا نہیں ہے کہ تورات میں بھی ہمارے بھتیجے کے نبی ہونے کی خبریں آئی ہیں، انجیل میں بھی خبریں آئی ہیں، زبور میں بھی آئی ہیں، یہ پھر بھی نہیں سنتا۔ آپس میں اختلافات ہو گئے، لیکن سنیں حضرت صفیہ نے بھی یہ جملہ کہا اور جناب حضرت ابو طالب نے بھی یہ جملہ کہا کہ جیسا بھی ہے جو بھی ہے ہم مرتے دم تک جناب محمد رسول اللہ کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے۔ اب چونکہ خاندان والوں کو تبلیغ اعلان دعوت ہو چکا تھا، میرے آقا کریم نے پہاڑی پر چڑھ کر ارشاد فرمایا قریشیوں کو کہ یا معاشر قریش، بلایا اونچی آواز سے۔ قریش والے آئے اور آ کر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے، آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے لگا ہے تو پھر تم اس کے بارے میں یقین کر لو گے؟ کہنے لگے ہم نے تمہیں ہر جگہ پر آزمایا ہے، ہم نے تمہیں صادق بھی پایا ہے، امین بھی پایا ہے، تم جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کے شدید عذاب سے ڈرانے والا ہوں، اے قوم قریش اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے خاندان والوں کو عذاب سے ڈراؤں۔ یاد رکھو تم لا الہ الا اللہ نہ کہو گے، میں تمہارے لیے نہ دنیا کے کسی فائدے کا مالک ہوں نہ آخرت میں کوئی نفع پہنچا سکتا ہوں۔ اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ ابو لہب پھر کھڑا ہو گیا اور بدتمیزی والے جملے کہنے لگا تبن لکا علی ھذا دعوتنا، تو ہلاک ہو جا، حضور کو کہا تو ہلاک ہو جا، یہی کچھ سنانے کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ میرے اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ ایک کافر اٹھ کر میرے محبوب کی توہین کر رہا ہے، قرآن کی پوری سورت سورہ لہب نازل کر دی کہ تم کہتا ہے ہلاک ہو جا، ہم قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب بھی بدتمیزی کیا کرتا تھا، اسلام کا یہ پہلا دہشت گرد ہے جس نے اسلام کے اوپر حملہ کیا، اور اس کی جو بیوی تھی یہ بھی حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ برائیاں کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے تو ایک دن ایسا کیا تھا کہ مسجد نبوی شریف میں حضرت جناب ابو بکر پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دونوں جلوہ گر تھے، اور جناب ابو بکر پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنا کلوز وہ رہا کرتے تھے، اتنی صحبت اور سنگت ہو گئی تھی کہ کبھی کبھی جناب ابو بکر پاک کے وہ چہرے میں وہ شبیہ مصطفیٰ نظر آیا کرتی۔ تو یہ جو جمیل، اس کا نام تھا جمیل، یہ وہاں سے آئی دوڑ کر کہ آج جا کر میں نقصان پہنچاؤں گی محمد کو، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، قریب آئی تو حضرت ابو بکر پاک بھی بیٹھے تو حضور بھی، لیکن اس کی آنکھیں ابو بکر پاک کو دیکھ رہی تھی، حضور کو نہیں دیکھ رہی تھی، کہنے لگی دور سے نظر آ رہے تھے، ابھی نظر نہیں آ رہے۔ اس نے آ کر حضرت ابو بکر پاک کے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد جو سسٹم ابو لہب کا تھا بدتمیزی والا، یہی ابو جہل کا بھی تھا۔ یاد رہے کہ ابو جہل کا نام عمر بن حشام ہے،
اور اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کا بادشاہ۔ لیکن اس نے ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نازیبہ الفاظ کہے، تو حضور نے فرمایا، اب حضور کے سامنے جب اس نے توہین کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس نے یہ جملے کہے۔ حضور نے فرمایا تم اسے اب بھی ابو الحکم کہتے ہیں، وہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد یہ نام پڑا۔ ابو جہل نے ایک دن قسم کھائی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں ایک بڑا سا پتھر لے کر حرم میں جاؤں گا اور میں محمد کا سر کچل دوں گا۔ دوسرے دن انتظار کرنے لگا۔ حسب دستور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے حرم پاک میں، سین حرم میں سجدے میں گئے۔ ابو جہل پتھر اٹھا کر قریب گیا تو یک لخت بھاگ کر پیچھے آ گیا۔ سارے قریشی دیکھ رہے تھے ہمارے سردار کو کیا ہو گیا، بھاگ رہا ہے۔ پوچھا جناب آپ کیوں بھاگے ہیں؟ آپ نے تو مارنا تھا، جا کر محمد پاک کو پتھر مارنا تھا۔ تو ابو جہل نے کہا، خوفزدہ تھا، ڈرا ہوا تھا، کہنے لگا کہ تمہیں نہیں پتا جب میں محمد کے قریب گیا ہوں نا تو ایک اونٹ بڑے بڑے دانتوں کے ساتھ منہ کھول کر مجھے کاٹنے لگا تھا، میں ڈر کر پیچھے بھاگ گیا ہوں، میں حملہ نہیں کر سکا۔ اور اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ابو جہل نامی ایک شخص ہے، یہاں پر سردار ہے، قریشی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، تو کوئی ہے تم میں سے ایسا جو مجھے اس سے میری رقم وصول کروا دے؟ قریشیوں نے مستی کی، انہوں نے کہا کہ وہ جو محمد ہے نا تم دیکھ رہے ہو جوان، اس کو جا کر کہو وہ ابو جہل کا بڑا کلوز ہے، وہ تمہیں اس سے پیسے نکلوا دے گا۔ مستی کی کہ اب ہم خوب تماشا دیکھیں گے۔ وہ شخص مسافر تھا، وہ چلا گیا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، کہنے لگا کہ ابو جہل نامی شخص نے میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کاروبار کی غرض سے آیا تھا، لے دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لچپالی فرماتے اٹھ کے چلے گئے۔ اب قریشی اس طاق میں بیٹھے تھے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تماشا کیا لگے گا، ابو جہل تو نقصان پہنچانے آئے گا۔ میرے آقا کریم نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، من ہاذا، کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، باہر نکلو۔ اللہ جانے اس آواز میں کتنی تاثیر تھی کہ ابو جہل نے دوسرا جملہ نہیں کہا، باہر آ گیا۔ جب وہ باہر آیا، رنگ اڑا ہوا ہے، آنکھوں میں خوف ہے، جسم پہ کپ کپی تاری ہے۔ حضور نے فرمایا ابو جہل اس کے پیسے واپس کرو۔ کہنے لگا 2 منٹ ابھی پیسے لے کے آتا ہوں۔ اندر گیا، پیسے اٹھائے، شخص کو واپس کر دیے۔ قریشی کہنے لگے، اس اپنے شخص کو بلایا، تماشا کیا لگا ہے وہاں پر؟ محمد کو نقصان پہنچا ہے؟ وہ کہنے لگا کوئی تماشا نہیں لگا۔ حضور نے جا کے دروازہ دستک دیا ہے اور اندر سے ابو جہل آیا ہے، بڑے بہادر انداز سے اس نے آ کر سارے پیسے دے دیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا پہلوان، اتنا بڑا سردار ڈرا ہوا ہے، خوف ہے اس کے اندر۔ تو اس وقت ابو جہل سے پوچھا کہ تیرے ڈرنے کی کیا وجہ ہے؟ اچانک یہ خوف تجھ پر طاری ہو گیا۔ کہنے لگا دروازہ کھولا تو میں غصے سے باہر آیا تھا، لیکن جب دروازہ کھولا نا تو حضور کے کندھے کے پیچھے ایک سانپ نما یعنی ایک درندہ تھا، اس کا جو چہرہ تھا وہ اونٹ کی طرح تھا، وہ پھنکار رہا تھا میری طرف، اور اس نے اپنے دانتوں کھولا ہوا تھا، مجھے لگتا تھا مجھے یہ نگل لے گا۔ حضور نے فرمایا پیسے، میں اتنا ڈرا ہوا تھا میں نے دوسری بات ہی نہیں کی، پیسے آ کے واپس دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جلال اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سیرت پاک سننے کی توفیق عطا فرمائے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید اور زیادہ ہمیں ذوق اور شوق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔